السلام علیکم پیارے پاکستانی، امید آپ جہاں ہوں گے بات چھپ چھپا کے وقت گزار رہے ہوں گے یا تعاون کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں گے۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی، میں تو نہیں مانتا 25 کروڑ، پتہ نہیں 30 کروڑ ہے، کیونکہ جو وہ چاہتے ہیں اس ملک میں کر رہے ہیں، جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم 25 کروڑ کے ہیں، لوگوں کو تو 25 کروڑ ہے وہاں پہ، وہ 25 کروڑ میں سے سارے کے سارے گھروں میں پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں ہم یہاں پہ محفوظ ہیں، گھر سے باہر نکلیں گے تو مار پڑے گی۔ پاکستان یا کسی بھی جمہوری حکومت میں یا کسی بھی ایک اس ملک میں جس میں کوئی آئین ہے، جو قانون ہے، اس میں پارلیمنٹ سب سے محفوظ ادارہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ بھی لوگ محفوظ نہیں ہے نا، تو اے پیارے لوگوں، جتنا مرضی تعاون کرو، اے پیارے لوگوں جتنا مرضی تعاون کرو، آپ محفوظ نہیں ہیں۔ آپ جہاں مرضی چھپ جائیں، ابھی تو آپ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں جو ان کے ٹاؤٹ ہیں، یہ جو مافیا بیٹھی ہوئی ہے اوپر، اس کے اوپر جو ان کے ابا جان بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں میں اللہ میاں، وہ کہہ چکے ہیں، پریکٹیکلی ثابت کر رہے ہیں میں اللہ میاں ہوں، انہوں نے مل کے لیے کوئی قانون، میرے لیے کوئی قانون ہے نہ، میرے لیے کوئی آئین ہے نہ، میں کسی سے ڈرتا ہوں نہ، میرا کوئی خدا ہے نہ، میں کسی کو معبود مانتا ہوں، میں خود ہی عالم نال ہوں، میں خود ہی خدا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں جو چاہوں کروں۔ یہ وہاں پہ حالات ہے، اور آپ انصاف کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کو نظر آ رہا ہے قاضی بکا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں جو پاور میں بیٹھی ہے گورنمنٹ وہ بکی ہوئی ہے، جو یہ اوپر بیٹھا آپ کا آرمی چیف ہوتا ہے یہ باہر کے ملکوں میں بکا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں جب یہ انڈیا سے آتے تھے بغیر ویزے کے، بغیر کسی چکر کے، تو ہم سمجھتے تھے نواز شریف لے کے آ رہے ہیں، نہیں، اب تو راز کھل چکے ہیں سارے۔ لیکن اگر عوام اسی طرح تعاون پہ تعاون جاری رکھے گی، بہو بیٹیوں کی عزتیں تو پہلے انہوں نے تار تار کر دی ہوئی ہیں لوگ، لیکن حیرت ہے یار پھر بھی کہ 25 کروڑ سے جتنی بھی آبادی ہے اس ملک کی، کس طرح سے ہی چپ کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل رات سے جو تھیٹر چل رہا ہے پاکستان میں، آپ کہہ رہے تھے جی پی ٹی آئی کو یہ ہو گیا، اب ان کو وہ مل جائے گا، اب ان کا جو ہے وہ ڈیلنگ ہو گئی ہے، پہلے یہی میڈیا پہ بیٹھے کتے کمینے بھونک رہے تھے، اور آپ لوگ ان کی باتوں میں کسی کی آتے ہیں نہیں آتے، لیکن بزدلوں کی طرح ڈر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی کوئی تعریفیں کر رہا ہے، لاہور والوں نے بڑی قربانیاں دی، چند ایک لوگوں نے جنہوں نے، اتنے تو مرے سے مرے معاشرے میں اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ حق کی بات چاہے غلطی سے ان کے منہ سے نکل جائے، چاہے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی بھی قوم کا فیصلہ تو اس وقت ہوتا ہے جب میجورٹی اس طرف ہو۔ اب سارے اگر منافق چھپ کے بیٹھنے والی ہیں میجورٹی، تو اب کیسے کہیں گے یہ سارے حق کے ساتھ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا، میں تو یہی سمجھوں گا جو حق کے ساتھ ہے وہ آواز بلند کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ، خیر اگر انالیسس کیا جائے کہ 25 کروڑ کی آبادی کا 25% جو ہے، یعنی کہ اس اندازاً 5-6 کروڑ لوگ اگر نہتے بھی ہاتھوں سے نکل کے باہر آ جائیں، تو یہ جو 15-20 لاکھ کے بدماش ہیں آپ کے ملک میں، جو یہ سسٹم چلا کے آپ کو ڈرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نظر ہی نہیں آئیں گے کہاں جائیں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں نا، کونوں قدروں میں اور سانپوں کی طرح زمین کے نیچے گھس کے چھپنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے پیارے لوگوں، تعاون کرنا چھوڑو، اپنے حق کے لیے اٹھو، ورنہ اس ملک میں کسی کی زندگی، کسی کی عزت، کسی کی بہو بہن کی عزت، آبرو، کسی کی کوئی پراپرٹی، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ جب تک آپ نہیں نکلیں گے، اور اتنی تعداد میں نہیں نکلیں گے کہ یہ آپ کی طرف انگلی کرنے کی بھی ضرورت نہ کریں۔ ذرا سوچیں، ایک آدمی کے سامنے وہاں پہ ہزاروں لوگ کھڑے، وہ انگلی کر سکتا ہے کسی کی طرف؟ یار تھوڑا سا تصور تو کریں۔ لیکن آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی سپرمین آ جائے گا، یار یہ نہ ہوا ہے تاریخ میں، نہ ہوگا۔ ایشیا کی، ہندوستان کی جو تاریخ ہے، ادھر باہر سے لوگوں نے آ کے حکومتیں کی ہیں ماضی میں، اسی بزدلی کی وجہ سے، اس قوم کی اسی غلامانہ سوچ کی وجہ سے۔ حکمران تو ظلم کرتے ہیں، حکمران تو کبھی بھی نہیں ہوتا، دنیا میں ہر جگہ پہ ظلم کرتے ہیں، چاہے جون سا مرضی ملک ہو، لیکن عوام میں غیرت ہوتی ہے، ان میں ایکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے سارے نکال کے بغض اور یہ قوم پرستی آپس کی اور مذہبی فرقوں میں جنہوں نے آپ کو تقسیم کیا، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، انہوں نے جان بوجھ کے آپ کو تقسیم کیا۔ کہا جاتا تھا انگریز کرتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ بھی وہی ہیں، یہ انہی کے پودے ہیں، اصل میں یہ ہیں انگریز کے لگائے ہوئے پودے، جو ان کی ایک ایک ہدایت پہ عمل کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، ان کو جا کے سلوٹ مارتے ہیں اور ملکہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا جب بادشاہ بن گیا برطانیہ کا، کہ ہم ابھی تک آپ کی رائل فورس ہی ہیں،
بے شک آپ پریشان نہ ہو، جو حکم کریں گے ہم کریں گے. خدا کا واسطہ یہ کوئی مفروضے نہیں ہے، یہ باتیں باہر آ چکی ہیں ساری. لیکن اگر آپ ابھی تک خواب غفلت سے نہیں نکل رہے تو پھر آپ کو کوئی جگانے نہیں آئے گا. اس سے زیادہ بڑے شوق نہیں مل سکتے کسی قوم کو جو ہو رہا ہے پچھلے 2-3 سال سے. ویسے تو 75 سال سے چل رہا ہے سارا کچھ. پہلے بھی ملک توڑ دیا نے، 2 حصے کر دی. جب دیکھا کہ یہ والا حصہ جاگ گیا ہے، یہ والا حصہ کو سمجھ آ گئی ہے، تو وہ علیحدہ ہو گیا ان سے. اب یہ والا حصہ جو ہے، اب ان حصوں میں بھی اب یہ جو ان کی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں، جاگتے جا رہے ہیں، ان کو اس علاقوں کو توڑتے جاؤ یا ان کو پیس کے رکھ دو. پیارے لوگوں، اگر یہاں پہ یہ سسٹم یعنی کہ یہ ملک ٹوٹا، پاکستان ٹوٹا، تو خون ریزی آپ ہی لوگوں کی ہوگی سب سے زیادہ. لیکن صرف بچانے کا ایک طریقہ ہے، اس کو اپنی رہی صحیح زندگی، بچوں کی نسلوں کی، اگلی نسلوں کا مستقبل بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے نکلیں. آپ اکٹھے ہو کے نکلیں، جس شہر جس علاقے میں ہیں وہاں پہ جو ادارے ہیں سارے ہیں، ان کو گھراؤ کر کے بیٹھ جائیں کہ کوئی نہیں یہاں سے ہل سکے گا. یہ آپ ہی میں سے ہے نا جو ہر ادارے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار. جو پولیس ہو، آرمی ہو، ایئر فورس ہو، کوئی بھی ادارہ ہے، جو بھی، چاہے یہ نیب ہے، جو بھی ادارے ہیں پاکستان کے، چاہے یہ ٹیلی کام ہے، چاہے یہ وابڈا، یا جو بھی نام رکھے ہیں انہوں نے تقسیم کر کے، یہ نہیں نا آپ ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہی خدا کا واسطہ اکٹھے ہو جائیں. عمران خان نے تو سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، اور جو یہ حالات ثابت کر کے بتا رہے ہیں، کوئی رعایت نہیں بتا رہے ہیں. وہ اب جو آئینی تبدیلیاں، آپ تو ڈرا کے کچھ یہ 4-5 لوگ جو ان کے ساتھ مل کے ادھر ادھر سے پیٹے کے ڈرا کے مار کے ان کو ملا لیں گے اپنے ساتھ. وہ حرامی قاضی اگر یہ بڑھا دیں گے، مدت تقسیم تبدیل کر دیں گے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان دا لانگ رن کیا تبدیلی آنے والی ہے. اب کس قسم کے اور قانونوں میں، پہلے اس ملک میں ان لوگوں کے لیے تو کوئی قانون نہیں. انہوں نے جو ابھی تک کیس مقدمات بنوائے ہیں مختلف قسم کے، ان کی کوئی لاجک، کوئی ریزن نہیں ہے، جھوٹے ہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جھوٹے مقدمات بنا کے جو ان کا دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں. آپ کس کے انصاف کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کون سی عدالت ہے؟ اور کیا ہم بھول گئے ہیں ایک جو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ قومیں مٹ جاتی ہیں، وہ ملک تاریخ میں رہتے ہی نہیں ہیں، ان کی داستان تک نہیں ہوتی داستانوں میں. آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں جہاں انصاف ہی نہیں ہے؟ انصاف سب سے پہلے آپ لوگوں نے قائم کرنا ہے، عوام نے قائم کرنا ہے. پھر آپ میں سے نکل کے عادل اور حاکم لوگ آگے آئیں گے. اور خدا کا واسطہ ہے اکٹھے ہو جائیں، اپنی نسلوں کی خیر منا لیں. پہلے تو پارٹیشن کے وقت انہوں نے جو ادھر سے ہندوستان والی طرف سے مسلمان آئے تھے ان کو مار مار کے فنا کیا تھا. اب یہ ادھر والے بچ گئے تھے جتنے بھی، لیکن ادھر اب خون ریزی ہوگی پنجاب میں بے تحاشا ہر جگہ پہ. اگر آپ نے ہوش نہ کی، اگر آپ وقت پہ، ابھی بھی وقت ہے، اس سے پہلے وہ جو چاہتے ہیں آخری حد، ملک تو ان کا چلانا مقصد ہی نہیں ہے. ان کا تو مقصد ہے اپنی حکومت قائم رکھنا. ان کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے جو پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جو دانت گاڑے ہوئے ہیں لوگوں کی شہر میں، ان کو گاڑے رکھیں. آپ کی کس کو پرواہ ہے؟ کون کرتا ہے آپ کے لیے؟ کیا کیا ہے انہوں نے 75 سالوں میں پاکستان میں؟ جو پچھلے عمران خان نے 2-2.5 سالوں میں 3 سالوں میں کیا تھا وہی کیا ہے. اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ملا آج تک عوام کو. بھٹو نے بھی جعلی یکس عوام کو لڑا کے رکھ دیا کہ جاؤ اسٹوڈنٹوں کو بسوں ہر جگہ پہ ہنگامے شروع کرا دیے جس طرح کہ اس نے حرکتیں کی تھیں. اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ لڑیں آپس میں، کمزور ہوں لوگ. صرف ایک بندہ آج تک پاکستان کی 75 سال کی 70 سال کی 80 سال کی تاریخ میں ابھی تک آیا ہے جس نے عوام کو حقیقی طور پہ کچھ دیا اور اختیار بھی دینے کی کوشش کی ہے. اس لیے ابھی بھی ہوش کر جائیں، ابھی بھی عقل کر لیں. میں مایوس ہو کے پھر بات کرنا چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں نہیں عقل کر رہے ہیں. میری ویڈیو چلو برائے نام لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کچھ تو دیکھتے ہیں. اگر وہ چاہیں وہ آگے بھی لوگوں پہ دکھا سکتے ہیں کہ ان باتوں پہ غور کریں، اکٹھے ہوں. آپ کی کمزور انسان جو ہے کہ ہم جو انسان ایک معاشرتی جانور ہے، اور معاشرہ ایک لوگوں سے بنتا ہے، ایک انسان سے نہیں بنتا. اس لیے آپ اکٹھے ہوں گے تو آپ کو عزت ملے گی. آپ کو دنیا میں جو ہے نا لوگ ایک ایسی نظر سے دیکھیں گے کہ قومیں اس طرح بھی بنتی ہیں، اس طرح سے ٹوٹی جن کو بکھیرا گیا سازشیں کر کے اور سازشیں کی گئی ہیں ان کی طرف سے، جو جن کو آپ 75 سال سے 80 سال سے محافظ سمجھتے تھے، جنہوں نے توڑا ملک 2-3 دفعہ اور توڑتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کی پوری کوشش ہے کہ اب یہ وہی ہمارے حصے میں رہ جائیں جو باقی ختم ہو جائے سارا کچھ. اور یہ ہو جائے گا اگر آپ
ने ना होश की। मुझे तो ये डर लग रहा है जिस दिन ये यूक्रेन की जंग खत्म हुई, जिस दिन ये मसले खत्म हुए, इनको जो आशीर्वाद यूरोप और अमेरिका से मिला वो बंद हो गया, तो देखिएगा इधर क्या होने वाला है। फिर ये जो इंडिया को रोका हुआ है, जो इधर दूसरे मुल्कों को इधर रोका हुआ है उन्होंने, ये सारे आपको फिर बताएंगे कि क्या होने वाला है यहाँ पे। और उस वक्त तक ये मुल्क और कौम जिस तरह से लगे हुए हैं, इतना कमजोर हो चुका होगा कि एक सांस भी नहीं ले सकेगा, और चुटकियों में खत्म हो जाएगा सारा कुछ। जैसे बांग्लादेश, और इसी फौज ने उनके सामने घुटने टेक दिए थे, ऐसे लग रहा था जैसे इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए तो हम आके एक दफा के चलो छोड़ो, तो हम छोड़ के भाग जाएं। ये हाल हो गया था इनका बांग्लादेश में, ये यहाँ पे करके बैठे हुए हैं। सिर्फ अवाम लड़ती है अपने। मैं किस जमाने में सोचता था कि पाकिस्तान का कोई वाली वारिस नहीं है, आज भी यही हाल है वैसे तो, लेकिन मुझे समझ ये है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क का वाली वारिस उसकी कौम होती है, उसकी अवाम होती है। खुदा का वास्ता अब अपने हकूक, अपने फराइज को समझें और निकलें, इकट्ठे होकर निकलें, अपने अंदरूनी तफरीकात को ख़त्म करके निकलें। यही मेरा आज का मैसेज है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह करे पाकिस्तानी कौम जाग जाए। पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।